जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई और जिस तरह वज़ीर आज़म को तलब किया गया और वज़ीर आज़म उस पर पहुंच भी गए और जो वहाँ पर एपीएस में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन मौजूद थे, उनके जो अ, दुख था, उनके जो आंसू थे, और उसके हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात जन्म देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हजरात ने, मोअज़्ज़ज़ जजेस हजरात ने जो कमेंट किए वो भी बहुत अहम है। और फिर जिस तरह वालदैन के हमने आंसू देखे, बहुत अजीब सी और दर्दनाक सी कैफियत है। उसके बारे में कुछ मालूमात भी हैं, कुछ इत्तलात भी हैं, कुछ तजिया भी है, वो आपके साथ शेयर करना है। आपसे दरख्वास्त है हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस मिल जाए। अच्छा, जो आज सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म को हुक्म दिया गया कि भाई आप 11:30 बजे अदालत पहुँच जाए, तो हैरत की बात यह है कि वो वज़ीर आज़म जो गुज़िश्ता 7 साल फ़ॉरेन फंडिंग के केस में एक दफ़ा भी अदालत पे नहीं गया, वो अदालत पहुंच गया। और ये केस आपको पता है कि जिसके ख़िलाफ़ वालिदैन बात कर रहे हैं वो क्या है, और जो माहिदा हो रहा है टीएलपी के साथ वो भी क्या है। वालिदैन चाहते हैं कि आपने चौकीदार के ख़िलाफ़ या पुलिस वालों के ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई कर दी, लेकिन कुछ लोग जो ज़िम्मेदारान थे उस वक्त, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। और उसमें जो बड़े बड़े नाम हैं, उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ राहील शरीफ, उस वक्त के DGISI ज़हीरुल इस्लाम, इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली ख़ान, KPK के जो चीफ मिनिस्टर हैं परवेज़ खटक साहब, और दीगर लोग या हम लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ये इस वाक़े के हकीकी ज़िम्मेदार हैं, नीचे वाले लोगों को आप सज़ा देंगे तो ये मसला कभी नहीं ख़त्म होगा। वालिदैन आंसुओं के साथ झोलियाँ उठा उठा कर इन लोगों को बद्दुआएं दे रहे थे, और कुछ ने यह भी कहा कि ये हमारे बच्चों के कातिल हैं, हम अदालत से इंसाफ तलब करना चाहते हैं। अच्छा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ज़िम्मेदारान का बिल्कुल तयन होना चाहिए, लेकिन ये अचानक कैसे ये सबको याद आ गया। इस सानहे को तो बहुत अरसा गुजर गया है। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, उस मंज़र की तरफ चलते हैं जब एपीएस का सानहा हुआ था, और वो 2014 का ज़माना था। उस ज़माने में खान साहब कंटेनर पे चढ़े, मुंह में जो ऑल फॉल आता था वो बक रहे थे, और उसके बाद वो जिस तरह के लोग उन्हें चाहिए थे, जो स्ट्रीट पावर दरकार थी, उतने लोग खान साहब जमा नहीं कर सके, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग कम होते रहे। फिर ये म्यूज़िकल शो ही बनता रहा, 126 दिन तक खान साहब लगे रहे। पहले ये होता था, और मैं चूँकि इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैंने खुद वो मंज़र देखा हुआ है कि कंटेनर पे लोग ज़्यादा होते थे, फिर और नीचे लोग कम होते थे, लेकिन मीडिया इस तरह दिखाता था जैसे हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों लोग हैं। और बाद वक़्त ऐसा भी हुआ कि टोटल 15-20 लोग थे, और ख़ान साहब को क्लोज़अप में दिखाते थे सारे कैमरे, और कुछ पता नहीं चलता था लोग कितने मौजूद हैं। और फिर हत्ता के होते होते ये म्यूज़िकल नाइट होने लग गई वहाँ पर, और शाम को बस एक म्यूज़िक का प्रोग्राम होता है 1-2 घंटे, और उसके बाद बात ख़त्म हो जाती। उस म्यूज़िकल प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए जनाब चैनलों ने, एंटरटेनमेंट के जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो उस तरह के गानों की कटिंग शटिंग करते हैं, इसीलिए वो विजुअल आपको याद होंगे, वो अब लड़कियां लड़के डांस करते हुए बड़े खूबसूरत शॉट्स बनते थे, तो वो शॉट्स दिखाया करते थे, तो वो सारी कार्रवाई हमें दिखाई जाती थी। फिर धरना डाई डाउन होना शुरू हो गया, कोई नहीं, वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दिया, कोई नहीं, इस तरह की बात हुई, ये लगे रहे 9 पे किसी ने तशद्दुद किया। ये अलबत्ता इन्होंने कभी पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश की, कभी पीटीवी पे हमला किया। खान साहब ने कभी जो है
کچھ کر دیا، کبھی بل جلا دیے، کبھی لوگوں کو جلاؤ گھیراؤ پر آمادہ کیا، اور پھر اس کے بعد ایک دن اچانک جب دھرنا بالکل ختم ہو رہا تھا، کوئی امید نہیں تھی کہ اب اس دھرنے سے کوئی حکومت گر سکتی ہے، کیونکہ اب کنٹینر پہ بھی لوگ کام ہونا شروع ہو گئے تھے، اچانک اے پی ایس کا سانحہ ہوا۔ اور وہ اگر سانحہ نہ ہوتا تو جتنی ذلت ہزیمت خان صاحب کو ہونی تھی وہ اتنی نہیں ہو سکی، کیونکہ خان صاحب کے پاس ایک لیجٹمیٹ ریزن تھا کہ ملک میں اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ جو ہے دھرنا ختم کرنا پڑا۔ اے پی ایس کا سانحہ جو ہوا اس پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، کہ پولیس پہنچ گئی تھی، آپ کو پتہ ہے وہاں پر، اور اندر گولیاں چل رہی تھیں اور پولیس کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی قتل و غارت ہونے دی گئی ہے۔ اس پہ بہت بڑا سوال ہے۔ پھر یہ علاقہ کنٹونمنٹ کے ایریے میں ہے، آرمی کے کنٹرول میں ہے، اس میں تو ہائیسٹ سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی، اس وقت ملک میں حالات بھی بہت خراب تھے، تو پھر یہ سانحہ کیسے ہوا؟ اتنی بڑی کارروائی ہو گئی اور اس کارروائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو سکی۔ پھر سپریم کورٹ کے آج جو ریمارکس تھے وہ بھی بڑے اسٹرینج تھے اس سوسائٹی میں، کہ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہیں، ہم دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، ہمیں یہی نہیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہم اس کے مجرمان کو پکڑ سکے، ایسے ہی 2-4 لوگوں کو پکڑ کے جو نیچے لیول کے تھے سزا دے دی، اصل مجرم کون تھے ان کے بارے میں کسی نے کارروائی نہیں کی۔ اور پھر جو امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں سپریم کورٹ بھی جاگی ہے اور دیگر اداروں کو بھی ہوش آئی ہے، وہ ہے کہ حکومت تو ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہی ہے۔ وہ تو عمران خان صاحب تو بڑے فخر سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں طالبان خان ہوں، اور عمران خان طالبان کے اتنے حامی ہیں کہ جب وہ دہشت گردی کی کارروائیاں پاکستان میں کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہاں پر ان کے دفاتر کھول دینے چاہیے، مذاکرات سے بات کرنی چاہیے۔ ایک طرف وہ آپ کے سپاہیوں کے سروں سے فٹ بال کھیل رہے ہیں، ایک طرف آپ کے 150 بچے ذبح کر دیے انہوں نے، تو ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ اگر کر سکتے ہیں تو حکومت کی ریٹ کہاں گئی ہے؟ یہ بڑے عام سوال ہیں کہ اصل مسئلہ مجھے یوں لگتا ہے یہ جو خان صاحب نے مذاکرات کی بات شروع کی، اور خان صاحب جو ہے نا اب شدید جہادی مائنڈ سیٹ سے اگلا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تحریک طالبان کو بھی ساتھ ملانا چاہتے ہیں، تحریک لبیک کو بھی ملانا چاہتے ہیں، اور تحریک انصاف تو میرے خیال میں ہے ہی متشدد جماعت، تو ان ساروں کو لے کر وہ ایک نیا فیکشن اس سوسائٹی میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کا مقصد طاقت کے زور سے ووٹ کی طاقت کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اور یہ جو 3 فیکشن میں نے آپ کو بتائے، تحریک طالبان، تحریک لبیک، تحریک انصاف، یہ تینوں ووٹ پر، جمہوری قدروں پر یقین نہیں رکھتے۔ تو ایک اور خبر بھی سنی کہ ایک بچے، یہ کنفرم خبر نہیں ہے، ایک بچے کی والدہ نے خان صاحب کو دھکا بھی دیا وہاں پر اور عدالت میں، اور خان صاحب گرتے گرتے بچے ہیں۔ لوگوں کا بہت اینگر ہے، میں نے ان کے انٹرویو سنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت سے سخت ناراضگی ہے، عدالت پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اس مسئلے کو جتنی ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے، یہ والدین بیچارے رول رہے ہیں، رو رہے ہیں، مدتوں سے 7 سال ہو گئے ہیں انہیں انصاف نہیں ملا، لیکن یہ اچانک جو اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد کیا عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے؟ اس کا کیا مقصد راحیل شریف اور ظہیر الاسلام کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے؟ اس کا کیا مطلب، کیا مقصد وہ پرویز خٹک جو مستقبل کے وزیر اعظم کے خواب دیکھ رہے تھے، ان کے کینڈیڈیچر کو نقصان پہنچانا ہے؟ اس کا مقصد کیا شاید عمران خان کی گرتی ہوئی حکومت کو ایک اور دھکا دینا ہے؟ ابھی ہم ان سارے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے، کوئی بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا۔ 1 مہینے کا نوٹس دیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ آپ 1 مہینے کے اندر اندر اپنی رپورٹ ہمیں دیں۔ رپورٹ آ گئی ہوئی ہے، انکوائری ہو گئی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں 1 مہینے کے اندر بتائیں۔ یہ مسئلہ جتنی ہائپ کریٹ کر گیا ہے، اب یہ مسئلہ دبنے والا نہیں ہے، یہ بات ختم ہونے والے نہیں ہے۔
میں نے جتنے والدین کے انٹرویوز دیکھے ہیں اس سے مجھے یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ راحیل شریف کٹہرے میں کھڑے ہوں گے یا عمران خان کی حکومت جائے گی یا ظہیر الاسلام کو عمر قید کی سزا ہو جائے گی یا ان بچوں کے قتل کا الزام پرویز خٹک پر لگے گا. لیکن ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مظلوم کی جو آہ ہے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے. جس طرح یہ والدین جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں، ان لوگوں کے نام لینا گناہ ہے اس معاشرے میں، اور وہ سیدھا سیدھا اے پی ایس کا الزام انہیں دے رہے ہیں. تو خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، انصاف شاید انہیں دیر سے ملے، لیکن جو ان والدین کی سٹرگل ہے، جو اپنی محبت، بچوں کی محبت میں، شہید بچوں کی محبت میں بہائے ہوئے آنسو ہیں، لگتا ہے اب رائے گاہ نہیں جائیں گے.